السلام علیکم ناظرین و حضرات. یہ پروگرام ذرا ہٹ کے ہوگا کیونکہ وسط اللہ یہ پروگرام کرتے ہیں اور یہ ذرا سوئچ ہو گیا ہے. اس بار یہ ادر وے راؤنڈ ہے. اس میں وسط ہوسٹ نہیں ہے, ماڈریٹر یا ہوسٹ کے جو فرائض ہیں وہ میں سر انجام دوں گی. ذرا ہٹ کے میں اس سیشن میں وسط تو ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دور حاضر کے بہت بڑے منجھے ہوئے جرنلسٹ ہیں اور ایک منفرد لکھاری ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں اور اتنے سارے مداح ہیں مجھ سمیت آپ سب ان کے. تو بات سے بات وہ اس انداز سے کرتے ہیں, لکھتے ہیں جیسے بہت ہی پیار سے کڑوے سچ کی تھپکی آپ کے منہ پر مارتے ہیں اور آپ ہکا بکا رہ جائیں, کچھ کر نہ پائیں. تو مجھے لگتا ہے وہ سوچ کے پر کھولتے ہیں اپنے لکھنے سے. آپ کو لگتا ہے کہ سمجھنا سوچنا یا اتنا ہی کیا آسان تھا کہہ دینا بات کا جس طرح وسط نے کہی؟ ان کا فن مجھے لگتا ہے وہ اچھے سے جانتے ہیں. ہمارے لیے یہ تھوڑا مشکل ہے لیکن ہم ان کو پڑھتے ہیں اور مسرور ہوتے ہیں. پولیٹیکل ایشوز پہ بھی وہ اپنے سٹریکل انداز میں لکھتے رہے ہیں. ہم ان سے آگے ذرا ہٹ کے بات کریں گے. پہلے ہم ان کی جو نجی زندگی ہے یا شروعاتی ان کی زندگی ہے اس پہ بات کریں گے. وسط آپ رحیم یار خان سے ہیں, تو شروعات کیسے کراچی تک آنے کا سفر, صحافت سے پہلے آپ کی جوانی کے جو بھی سال تھے وہ کس طرح گزرے, ذرا ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو آپ ان دنوں کی کہانی سنائیں. تھینک یو. بچپن بتاؤں یا جوانی؟ کیا بچپن سے ہی آ جائے, اچھا لگے گا. اچھا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. وہ تو آپ نے بتا دیا کہ رحیم یار خان میں میری پیدائش ہوئی. میرے والد جو ہیں وہ ان کا فوٹو اسٹوڈیو تھا وہاں, اور انٹر میں نے وہیں سے کیا, رحیم یار خان انٹرمیڈیٹ کالج سے. اور کراچی یونیورسٹی میں اس لیے آیا کہ میں انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھ کے پاکستان کا وزیر خارجہ بننا چاہ رہا تھا, یا اگر وزیر خارجہ نہیں تو ایمبیسڈر تو Why not? بننا چاہ رہا تھا. خواہش ہوتی ہے. لیکن آج مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ادھر نہیں دھکیلا جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے. تو 78 میں کراچی یونیورسٹی آیا, وہاں مظہر عباس جیسوں سے میری ملاقات ہو گئی. 45-40 سال کی دوستی 78 میں. اور پھر ظاہر ہے کہ وہاں ہاسٹل میں رہے, اور 200 روپے مہینے بہت ہوتے تھے ہاسٹل میں, مہینہ گزر جاتا تھا. سیمسٹر کی جو فیس تھی وہ کوئی میرا خیال ہے 250 روپے تھی ایک سیمسٹر کی فیس. تو آج میں جب سنتا ہوں کہ جی 3 لاکھ 4.5 لاکھ 5 لاکھ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال تو وہیں پہ اس زمانے میں یہ تھا کہ چونکہ اتنا زیادہ تو نہیں تھا, تو وہیں پہ اخبار میں پارٹ ٹائم نوکری کی اور وہاں سے 150-200 روپے مل جاتے تھے, تو اپنا خرچ خود اٹھانا شروع کیا. اور پھر گھر سے پیسے منگوانے بند کر دیے. اور پھر اس کے بعد منہ کو خون لگ گیا جب اپنا نام چھپا ہوا دیکھا اخبار میں پہلی بار. اور مجھے ہر اس دوست پہ جو کراچی یونیورسٹی میں تھا, جس دن پہلی بار میرا مضمون چھپا ہے ستمبر 1979 میں, تو مجھے بڑا شدید غصہ آ رہا تھا کہ یار آج کتنا بڑا دن ہے, ایک بڑا لکھاری پیدا ہوا ہے. اور ان میرے کسی دوست کو نہیں پتا کہ میں اب لکھاری بن گیا ہوں. تو یہ اس زمانے کی باتیں تھیں. پھر ایک کچھ ضرورت, کچھ لکھنے کا شوق بھی, تو اس طرح وہ جو جسے کہتے ہیں نا گاتے گاتے گویا بن جاتا ہے آدمی, بے سرا بھی سر میں آ جاتا ہے. تو وہی کچھ پھر میرے ساتھ ہوا ہے, مختصراً یہ ہے. اچھا, ہمیں پتہ چلا کہ آپ دائیں بازو کے خیالات رکھتے تھے. جمعیت کا تھا میں, جمعیت میں تھا میں, جمعیت میں تھا نہیں, اصل میں ہوا یہ مظہر چونکہ بیٹھا ہوا ہے لہٰذا میں مجبوری ہے, میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا.
ہوا یہ تھا کہ اس زمانے میں جو اسٹوڈنٹس تنظیمیں ہوتی تھیں جیسے پروگریسو فرنٹ تھا یا لبرلز تھے یا اسلامی جمعیت طلبہ تھی کراچی یونیورسٹی میں, یونین بھی جمعیت کی تھی, اور اسٹالز لگاتے تھے وہ. تو جو نئے پنچھی آتے تھے داخلہ لینے کے لیے, انہیں کوئی ظاہر اس یونیورسٹی کے بارے میں زیادہ تو معلوم نہیں ہوتا تھا, تو جو جس اسٹال پہ پہنچ جاتا تھا وہ گھیر لیا جاتا تھا. اگر کوئی فرض کرے پروگریسو فرنٹ کے اسٹال انہوں نے ڈالا تھا, مجھے لگتا ہے مظہر عباس کو ہنسی آئی ہے اس بات پہ. نہیں, مظہر سے میری بعد میں بات ہوئی ہے جب میرا گھیرا ہو چکا تھا. تو جس اسٹال پہ اتفاقاً پہنچ جاتا تھا بس وہی پھر ایڈمیشن میں مدد بھی کرواتے تھے. وہاں کے جو پرانے چاول ہوتے تھے, چاہے وہ لبرل ہوں, پروگریسو ہوں, جمعیت کے ہوں. تو میں وہاں پہنچ گیا اور وہاں مجھے 2-4 بندے وہ ٹکر گئے, انہوں نے میری مدد کی. اور 47% پہ اس زمانے میں کون داخلہ دیتا ہے یونیورسٹی میں, آپ خود سوچئے. میرے 47% پہ میں آیا تھا. تو انٹرنیشنل ریلیشنز کا فارم بھرا. اچھا, آئی آر اور اکنامکس اور انگلش 3 ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے کراچی یونیورسٹی میں اس زمانے میں, جو ایلیٹ ڈپارٹمنٹ کہلاتے تھے. تو جب وہاں چیئرمین تھے ڈاکٹر احمد عبدالقدیر, وہ 1 منٹ کا انٹرویو لیتے تھے جو بھی بچے انٹرسٹڈ تھے آنے میں. تو جب میں ان کے سامنے گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ بہت بہادر آدمی ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے 47% پہ تو یہاں سامنے سے کوئی نہیں گزرتا اس ڈپارٹمنٹ کے, آپ تو میرے سامنے آ گئے, بہت بہادر آدمی ہیں آپ. اچھا, میں ظاہر ہے وہ کنفیوز ہو گیا. تو انہوں نے کہا ایسا ہے تم کراچی یونیورسٹی میں کیا واقعی رہنا چاہتے ہو ہر قیمت پہ؟ میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگے تم ایسا کرو 2 فارم اور بھر دو. اس زمانے میں پابندی نہیں تھی, آپ جتنے مرضی فارم بھریں. 2 فارم اور بھر دو, ایک عربی کے لیے اور ایک اردو کے لیے. اچھا, تو اور میں نے بھر دیے دونوں کے لیے. تو عربی اردو میں میرا ایڈمیشن ہو گیا, اور 3 لسٹیں لگ چکی تھیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی, اور 3 لسٹوں کا مطلب یہ کہ اب کوٹا پورا ہو جائے گا, اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو خوش قسمتی سے اس زمانے میں شاید کم داخلے ہوئے تھے, سیٹیں رہ گئی تھیں یا کیا ہوا, تو 4تھی لسٹ بھی لگی 10, مجھے یاد ہے 10 اسٹوڈنٹس کی. تو اس 4تھی لسٹ میں بھی 10ویں نمبر پہ میرا نام تھا. تو یوں میں بال بچا اردو سے بھی, اور پھر میرا جو ہے میں نے کہا یار اگر یہ ہو سکتا ہے تو میں واقعی پھر وزیر خارجہ بھی بن سکتا ہوں. تو اس طرح ایڈمیشن میرا ہوا, اور پھر اس کے بعد وہیں سے ماسٹرز کیا, اور وہیں پہ نوکری کی پہلی ایریا اسٹڈی سینٹر فار یورپ میں ریسرچ فیلو کے طور پہ. اور وہاں جرنل آف یورپین اسٹڈیز نکلتا تھا, وہ تھا سال میں 4 دفعہ نکلتا تھا, ہر 3 مہینے کے بعد. تو میں صرف ایک آرٹیکل لکھتا تھا. تو ڈاکٹر قدیر اس کے ڈائریکٹر بھی تھے. تو جو بھی مہمان آتا اس سے تعارف کرواتے کہ یہ ہیں ہمارے ریسرچ فیلو وسعت اللہ صاحب, اور یہ پاکستان کے سب سے مہنگے رائٹر ہیں. تو وہ کہتے کیسے؟ انہوں نے کہا صاحب 12 مہینے کی یہ گریڈ 17 میں تنخواہ لیتے ہیں اور لکھتے ایک ہیں, تو ان کا جو آرٹیکل ہے وہ ہمیں کم از کم 1.5 لاکھ روپے کا پڑتا ہے. تو وہ اس طرح, لیکن مجھے شرم آئی نہیں, انہوں نے بہت کوشش کی مگر وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں اس زمانے میں. اچھا, مجھے لگتا ہے لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں, یہی میرا مقصد تھا کہ ہم ذرا یہ ہٹ کے کریں گے. تو آپ کو چسکا لگا لکھنے کا, وہاں سے آپ نے کہا سب تعریفیں کر رہے ہیں, چلیں ہماری بڑی اہمیت بڑھ گئی ہے. لیکن اچھا میں چاہوں گی کہ آپ یہ جو آپ کے جوانی کے دنوں میں آپ کا ٹرائکا بنا, 40-45 سال آپ نے ایک ساتھ گزارے مظہر عباس اور احمد شاہ کے ساتھ, تو یہ ان دنوں کی کوئی بات بتائیں, کوئی خاص واقعہ, کیسے دوستی ہوئی اور اس کے بعد یہ کیسے چلی ہے, اس کی وجوہات کیا تھیں؟ یہ وجوہات کا تو مجھے پتہ نہیں. اصل میں یونیورسٹی میں جب کیسے ٹکرائے؟ یونیورسٹی میں جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کوئی ٹاس کر کے نہیں کسی کے جو دوست بنتے. بس یہ ہے کہ کیمسٹری اگر ہو تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کون کیا ہے, بس وہ ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے. یہ ہوا ہے. اور احمد شاہ جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو, اس وقت کراچی آرٹس کونسل کے پریزیڈنٹ ہیں وہ.
تو وہ بھی اس زمانے میں یونیورسٹی میں تھے. تو اس کو ہر شاعر کے بہت بے پناہ شعر یاد تھے. میموری اس کی شروع سے اچھی تھی, اچھی آج بھی اچھی ہے. اچھا, مظہر جو ہیں یہ جو نئے اسٹوڈنٹس تھے ان سے دوستی کرنے میں ماہر تھے, جس میں لڑکیوں کی طرف زیادہ ان کا وہ تھا کہ یہ ہے. اچھا, میں جو ہوں ابھی میں نے چشمہ نہیں لگایا ہوا, لیزر کرا لیا. اس زمانے میں بڑا موٹا سا چشمہ, ایک تھیلا گول چشمہ گاندھی جی والا, اور ایک اول جلول سا لمبا سا دبلا پتلا لڑکا جو ہے وہ ہوتا تھا. تو اب احمد شاہ جو ہے اپولیٹیکل آدمی تھا, مظہر پروگریسو فرنٹ میں تھا, میں جمعیت میں تھا اس زمانے میں. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ آنکڑا کیسے بیٹھا, لیکن پھر جب 91 میں سوویت یونین ٹوٹا ہے کا اثر تھا ویسے, تو میں پھر مظلوم کے ساتھ ہو گیا. میں نے وہ تیاگ دیا اپنا جو نظریہ تھا, اور میں نے کہا یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ خود بخود ایک چینج آتا ہے ذہن میں, تو اس کے بعد تقریباً ہم خیال ہی ہو گئے تھے. اچھا وسط, 88 والے الیکشن کے دوران آپ نے ایک لمبا سفر کیا کراچی سے اسلام آباد تک کا, جو لاہور میں ہوا, بینظیر صاحب سے ملاقات. ہمارے تینوں میں پیسے احمد شاہ کے پاس ہوتے تھے. تو آپ کے ڈرائیور بھی وہی تھے پھر. بے نظیر صاحبہ جو ہیں ان کا وہ پہلا الیکشن تھا. تو مظہر اس زمانے میں وہ, تم شام کے اخبار میں تھے نا تب بھی؟ ہاں, میں ادھر مشرق وقت میں کام کرتا تھا, لیکن میں سب ایڈیٹر تھا. ابھی لکھنا شروع اس طرح سے نہیں تھا میرا. تو ایف ایکس نئی خریدی گئی 0 میٹر سوزوکی ایف ایکس, اور وہ کوئی اس زمانے میں آئی ہوگی 2.25-2 لاکھ روپے کی. اور اس میں لاہور تک اس کا سفر کیا گیا, آنے جانے کے لیے پیٹرول لگا 10,000 روپے کا. اور جہاں بی بی جاتی ہم اسی جلسے میں اسی ٹریل پہ چلتے رہے. تو وہ ہمارا ایسا نہیں تھا کہ کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی جالے پن کا یا نظریاتی اس طرح سے تعلق تھا جیسے کہ کارکنوں کا ہوتا ہے, نہیں. ایک کیوریوسٹی تھی کہ ایک ہیروئن آئی ہے ہمارے درمیان, وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہیروئن آئی ہے اور اس کا پورا ایک سلسلہ ہے. تو ان کی کیمپین کو کور کیا جائے, ایک گھٹن کی فضا جو چھٹ رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتر ہو جائے. تو وہ جو ایک گلیمر تھا اس میں ہم اپنی گاڑی کے ساتھ جو ہے وہ لاہور تک, ان کا آخری جلسہ ہوا تھا مجھے یاد ہے ریلوے اسٹیڈیم لاہور میں, تو وہاں تک ہم نے کور کیا. اور پکنک بھی تھی ایک, اور پہلی بار عام آدمی سے, مطلب کراچی سے باہر نکل کے ہر طبقے کے آدمی سے فرسٹ ہینڈ ملنے کا موقع ملا. تب میری سمجھ میں پاکستان پہلی بار آنا شروع ہوا کہ کس طرح کے یہ لوگ ہیں. وہ ایک تجربہ تھا. جی وسط, کاش کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہو کہ ہم بہت اس طرح کی جو بھی اسٹوریز ہیں, خاص طور پہ جو ہیرا منڈی میں یہ لاسٹ جلسہ ہوا ہے, کیا وجوہات بنی, بینظیر صاحبہ سے جو باتیں ہوئی وہ بھی مجھے پتہ ہے, لیکن میں چاہتی تھی کہ میرے یہاں جو لوگ ہیں حاضرین وہ بھی سنیں, لیکن ہمارے پاس ٹائم کم ہے. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ جو پولیٹیکل سٹیکل آپ لکھتے ہیں اور جو عنوان آپ لکھتے ہیں جیسے اسٹیبلشمنٹ تو سب کی دوست ہے, یا پھر یہ کہ مولانا جیسا کوئی نہیں, ویسے اور اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی, تو اس طرح کے عنوانات آپ بہت سوچ سمجھ کے لکھتے ہیں. کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ آپ اتنی کڑوی بات, اتنی سچی بات اتنے آسانی سے کہتے ہیں, کبھی آپ کو بھی کوئی تھپکی پڑی ہے اس پہ؟ نہیں, ابھی تک نہیں پڑی, اور اس کی وجہ آپ نے بتا دی. تو نہیں, دیکھیں, ایگریسو ہونا یا اسٹریٹ بات کرنا اس کا اثر ہو نہ ہو, میرا خیال ہے اس کا اثر کم ہوتا ہے. لیکن ہمیں عام آدمی کی جو انٹیلیجنس ہے اس پہ شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ یار یہ کون ہے, یہ تو عام لوگ ہیں, یہ کیا سمجھیں گے. نہیں, میں نے انڈائریکٹ جتنا بھی لکھا ہے, مثلا آج ہی میں تازہ ترین مثال دے دیتا ہوں. آج میں نے ایک جملہ جو ہے اپنے فیس بک پیج پہ لکھا, وہ تھا کہ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے. تو اب جو لوگ اس بیک گراؤنڈ سے واقف ہیں کہ پچھلے 3 دن کے اندر کیا ہوا, یہ تو وہ انہوں نے جناب فوری طور پہ اس کو کیچ کیا.
تو مجھے کبھی بھی یہ پرابلم نہیں ہوا کہ یار شاید یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ ان کو ہو سکتا ہے ایکسپریس کرنا اس طرح سے نہ آتا ہو پروفیشنلی، لیکن یہ کہنا کہ جی یہ جو سامنے کراؤڈ بیٹھا ہے اس کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، میرا یہ ایکسپیرینس نہیں ہے. انہیں ہم سے زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8 فروری کو اسی قوم نے کیا کیا تھا اور پھر آج تک کیا ہو رہا ہے. تو یہ بہت عام آدمی، ہر آدمی عام آدمی مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، اس لیے کہ وہ زمین سے جڑا ہوا ہے، حقیقت سے جڑا ہوا ہے، وہ میری طرح آئیوری ٹاور میں نہیں. اچھا اسد، چونکہ یہ انٹریکٹیو سیشن ہے تو میں چاہوں گی کہ ہمارے آڈینس سے بھی سوالات آئیں. اور جی آپ میں سے کوئی بھی وسعت سے سوال کرنا چاہے تو اپنا ہاتھ اوپر کریں، ہم کوشش کریں گے، ہمارے پاس 5-8 منٹ ہے تو وسعت اس کے جواب دیں گے. جی آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے وسعت سے؟ جی آپ ہمیں سب طرف آنے ہی والے تھے. میں کراچی یونیورسٹی کا عرض کیا میں نے کہ وہاں ایریا اسٹڈی سینٹر فار یورپ میں وہ تو نوکری چلی رہی تھی، اس کے علاوہ میں شام کو پارٹ ٹائم مختلف اخبارات میں کام کرتا تھا. تو یہ 90 میں اسامیاں آئی تھی بی بی سی اردو سروس میں کہ انہیں پروڈیوسر چاہیے تھا. اس میں وہی ہے کہ انٹرویو دیا، سلیکشن ہو گیا، یہاں آیا میں، اور پھر اس کے بعد 2015 تک میں نے ریگولر کام کیا ایز اے پروڈیوسر بی بی سی میں، لنڈن میں بھی اور پھر پاکستان میں بھی. یہ جو کانفیڈنس آیا ہے یا جو ایک جسے کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ کے جو میرے پہلے اسباق ہیں کہ جی یا تو رائٹ ہوتا ہے یا رانگ ہوتا ہے، گرے جو ہے جرنلسٹ کو عام طور پہ سب سے زیادہ گرے ایریا نظر آنا چاہیے، لیکن ہمارا جو ماحول ہے جرنلزم کا پاکستان میں، اس میں یا تو آپ بلیک ہوں گے یا وائٹ ہوں گے. تو وہ جو گرے ایریا دیکھنے کی ٹریننگ تھی وہ بی بی سی نے کی، اور اس گرے ایریا میں پوری دنیا چھپی ہوئی ہوتی ہے. کوئی بھی آدمی نہ ایول ہو سکتا ہے ٹوٹلی، نہ اچھا فرشتہ ہو سکتا ہے. تو اس کی ٹریننگ بہرحال میں بی بی سی کا احسان مند ہوں جو آج تک کام آ رہی ہے. اور پاکستان گئے تو آپ کو لگا کہ ڈان ہی ایسا ادارہ ہے جس میں کر سکتے ہیں، تو وہی 100 کی نہیں چلے گی، تو ذرا ہٹ کے وہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے سیلاب ڈائری بھی لکھی ہے، آپ نے دیکھا ہے، جو بی بی سی میں چھپتی رہی ہیں، ان کی کتاب ہے. آپ میں سے کوئی اور سوال کرنا چاہے؟ جی جی آپ پنک سوٹ والی جو کس حوالے سے؟ لکھنے کے حوالے سے یا ویسے ہی جنرلی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اچھا اوکے. 2 انسپریشن ہے اگر آپ رائٹنگ کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں. ایک تو انڈیپینڈنٹ کے کورسپونڈنٹ ہیں رابرٹ فرسک، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے اور مڈل ایسٹ میں انہوں نے پوری زندگی گزاری، وہ میرے انسپریشن رہے ہیں. دوسرے جو جملہ ہے اس کے لیے میں گرو جو مانتا ہوں وہ ہیں سعادت حسن منٹو. جی کاش کہ ہمارے پاس وقت ہوتا، ہم اور سوالات تو جو آپ آخری سوال کر لیں چلیں اس کے بعد. جی اچھا اوکے جی جی سوری. ہاں، حسین حقانی اس زمانے میں پریزیڈنٹ تھے کراچی یونیورسٹی یونین کے، اور میں ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ان کا پولیٹیکل سیکرٹری تھا اس زمانے میں، مطلب ڈیفیکٹو، باقاعدہ جاب تو ظاہر نہیں ہوتی پولیٹیکل سیکرٹری کی. اور بہت ساتھ وقت گزرا، اور ہی از ویری انٹیلیجنٹ، ویری شارپ پرسن، اور ان کی سبجیکٹ پہ جو ہے آج بھی اسی طرح گرپ ہے. آپ ان کے خیالات سے، ان کے کیریئر سے، ان کے موو سے اختلاف کر سکتے ہیں، بٹ ایز اے پرسن وہ قابل آدمی تو ہے. تو جی وہ سوری جی جی آپ حبیب بلوچ صاحب بھی ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے ریز کیا ہے، تو ذرا ٹائم کی کمی کی وجہ سے یہ بتا دیا انہوں نے ویسے شروع میں.
لیکن آخری جو آپ نے سوال کیا اس میں مظہر عباس اور احمد شاہ کا بھی آپ سے دوستی کرنے کا رضامند ہونا ضروری ہے. تو یہ اب آپس تینوں کا معاملہ ہے, اسے نمٹا لیجئے گا آپ. باقی یہ ہے کہ دایاں بایاں تو میرے ذہن میں اس وقت نہیں تھا. آج تو خیر دائیں بائیں کی مجھے لگتا ہے ڈیبیٹ ہی کوئی اور رنگ اختیار کر گئی ہے. اور باقی کیا پوچھا تھا انہوں نے شروع میں تو دائیں بازو والی یہی پوچھی تھی, اور پھر آپ کی دوستی پہ آئے تھے احمد شاہ, اور ان کی کہ کیا وجہ بنی یا کس طرح سے ہے, کیا ایسی راز کی کیا بات ہے. ویسے اس وقت ہم کیونکہ ہمیں ٹائم کی بہت شارٹیج ہے, اور یہ گفتگو چلتی رہے گی, ادروائز میرا خیال ہے ایک سیشن ہم کریں گے حبیب کے ساتھ الگ سے. تو تھینک یو سو مچ ایوری ون.